الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صلوات اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ موت میتتا جاہلیتا صلوات. مالک اللہ کریم اللہ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس دور کا سب سے اہم موضوع ہے، اس موضوع کو کہتے ہیں معرفت امام زمانہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. زمانہ ایسا ہے اس دور میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کس امام کی ریت ہیں. بے شک بے شک یاد رکھیے گا بے شک. شیعہ ہیں حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے، لیکن ریت وقت کے امام ہادی کی ریت ہے. اور اس امام کا جاننا واجب نہیں ہے. توجہ، اس امام کا جاننا واجب نہیں بلکہ اس کی معرفت واجب ہے. کیونکہ نبی معظم نے فرمایا جو شخص بھی مر گیا بغیر معرفت امام کے، اس کا مرنا جاہلیت کا مرنا ہے. اگر ہم اس حدیث میں توجہ کریں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہل ہو کر مرا، نہیں، فرمایا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یاد رکھنا، جاہل اور ہوتا ہے، جاہلیت اور ہوتی ہے. جاہل، اللہ نہ کرے اس زمانے میں کوئی بندہ وضو کے مسائل سے نہیں واقف، وضو کے مسائل سے، تو وہ جاہل مسئلہ ہے. توجہ نہیں کیا. اگر کوئی بندہ نماز کے واجبات، نماز کے محرمات، نماز کے مکروہات سے نہیں واقف تو وہ جاہل مسئلہ ہے، وہ جاہل ہے. لیکن جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ رسول سے پہلے جو کفر کا زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کا تھا. اب پتا چلا جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ کفر کی موت مرا ہے. نعرہ حیدری، کفر کی موت مرا ہے. دیکھیں، اکثر اوقات ہم یہ کہتے ہیں کسی نئی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پر ہماری کسی انسان سے، شخص سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا نام؟ وہ کہتے ہیں جی میرا نام زید ہے. میرا نام، ہم فوراً کہتے ہیں اچھا بھائی آپ کا غیبانہ تعارف تھا، آج آپ کی زیارت ہوگی. تو واجب الاحترام جس امام کی ہم ریت ہیں، ہمیں اس کی اتنی معرفت ہونی چاہیے جب وہ پردہ غیبت سے نکل کر مسند امامت پہ بیٹھے ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر اتنا ضرور کہیں مالک آپ کا غیبانہ تعارف تھا، آج آپ کے چہرے کی زیارت ہوگی. نعرہ حیدری، آج آپ کی. بس میرے واجب الاحترام، میں سمجھتا ہوں اس دور میں 3 سوالوں کے جواب ہمیں آنے چاہیے. ویسے ہیں تو یہ بڑے سمپل سے سوال، لیکن ہم امام سے دور اتنے ہیں کہ ہمیں امام کی معرفت نہیں ہے. پہلا سوال، ہمارے امام کو منصب امامت کب ملا؟ یہ ابتدائی مراحل ہیں. ہمارے امام کو منصب امامت کب؟ 5 سال کی عمر مبارک تھی ہمارے امام کی تو اللہ نے عہدہ امامت 12ویں کو عطا کر دیا. 5 سال کی عمر مبارک. عسکری مولا کو زہر ملی، امام کی شہادت ہوئی، 11ویں امام کی.
12ویں امام نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، ماشاءاللہ جیسے ہی اپنے بابا کا 12ویں نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے امامت جیسا منصب عطا کر دیا۔ کیا بات ہے 5 سال کی عمر میں۔ اب بھائی جب دوسرا سوال، ہمارے امام غیبت میں کیوں گئے؟ پتہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ بھئی کیا اس کی علت تھی، کیا اس کی وجہ تھی، کیا اس کی ریزن تھی کہ امام وقت کا امام غیبت کے پردے میں کیوں چلے گئے؟ دیکھیں نبی معظم کی ایک حدیث تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جو میرا 12واں ہوگا وہ دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، ظالم حکمرانوں کو وہ ختم کر دے گا۔ اب جو اس وقت ظالم حکمران معتمد عباسی تھا، ان کو رسول کی زبان پہ یقین تھا کہ 11 امام با طالب شاہ جی آ چکے، 11 امام، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ معصوم کا جنازہ صرف معصوم پڑھا سکتا ہے۔ جو 11ویں کا جنازہ پڑھائے گا وہی آخری حجت ہوگی، اسی سے ہم کو ڈرنا ہے، اس کو ہم جلدی قتل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی 5 سال کی سن مبارک میں اللہ کے آخری نور نے، اللہ کے آخری حجت نے اپنے گھر سے باہر آئے، اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا، معتمد عباسی نے اپنی طاقت کو لگایا کہ جلدی سے 5 سال کے بچے کو قتل کر دو۔ لیکن میں کہتا ہوں جس امام کی حفاظت اللہ کرے اس کو دشمن کیا قتل کریں گے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ وجہ بنی، ساری طاقتیں اکٹھی ہوئی، میرے امام پردے غیبت میں چلے۔ اب امام کی، نوجوان دوستو آپ کے لیے محنت، امام کی غیبت صغریٰ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، شروع کہاں سے ہوئی؟ امام نے اپنے بابا محترم کو اپنے گھر میں دفن کیا، جو کہ ہیں مالک پاک آپ کی زیارت قبول فرمائے اور آپ گواہی دیں گے۔ بابا حیدری شاہ جی یہ سرکار کی زیارت ہے، اور بالکل سرکار کے چند قدموں پہ سرداب امام زمانہ ہے۔ بابا کو دفن کرنے کے بعد امام اپنے سرداب میں چلے گئے، امام اپنے، اور اچھا جو نہیں گئے اللہ آپ کو لے جائے، آپ سب کو لے جائے۔ جب آپ، اچھا اس سرداب کا مقام کیا ہے؟ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں تحریر کیا کہ جب آپ سرداب میں جائیں نا، باقمر چاہیے وہاں پہ کھڑے ہو کر چھٹے معصوم کے جملے ہیں، اللہم ان ہاذہی بکۃ طہرتھا، مالک اللہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ عام جگہ نہیں، اس گھر کو اللہ تو نے خود پاک کیا ہے۔ اور اس گھر کو عسکری مولا نے تیار کیا تھا، ساری رات امام عبادت کیا کرتے تھے۔ عبداللہ نامی صحابی پوچھتے ہیں مولا یہاں پہ عبادت کرنے کی وجہ کیا؟ عسکری مولا مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا، اللہ کی آخری حجت نے یہاں قیام کرنا، سبحان اللہ، اللہ یہ عام کرنے۔ اللہم انا ہاذہی بکۃ طہرتھا، اللہ یہ وہ گھر ہے، آپ نے توجہ نہیں کی، یہ وہ گھر ہے جسے تو نے پاک کیا ہے، اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں وَمُعَالِمُ زَكِّيتُهَا، معالم کہتے ہیں راستے کو، ایسا راستہ جہاں پہ انسان چلے اور کچی مٹی والی جگہ پہ چلنے سے راستہ بن جائے، چلنے سے، سارے میرے ساتھ ہیں؟ معلم کہتے ہیں ایسا راستہ جہاں پہ کوئی بندہ چلے اور بابا حیدری شاہ جی اس کے چلنے سے راستہ بن جائے۔ چھٹے معصوم فرماتے ہیں یہ سرداب کیا ہے؟ وَمُعَالِمُ زَكِّيتُهَا، مالک اللہ اس کا وہ راستہ ہے جس راستے کو تو نے خود پاک کیا ہے، اتنی پاک ہے جگہ۔ اب اس سرداب میں میرے وقت کے امام رہے جی، سرداب امام زمان، آگے امام غیبت صغریٰ میں۔ اب
امام کا اپنی رعیت سے توسل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا سے ایک دن بھی حجت اپنا ہاتھ اٹھا لے، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اب امام چاہتے تھے کہ دنیا قائم رہے۔ اب امام نے اپنے شیعوں سے واسطہ قائم کرنے کے لیے اپنے 4 نائبوں کا انتخاب کیا۔ میں یہ گزارش کروں گا نوجوان بچوں سے، للہ کم سے کم اتنی معرفت تو ہو، وہ 4 نائب کون جی؟ کون؟ نام کیا ہے؟ عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن محمد۔ یہ 4 نائب تھے امام کے، جو واسطہ تھے حجت خدا اور امام کے درمیان۔ اب یہ لوگوں کے مسئلے امام تک پہنچاتے تھے اور امام کا حکم شیعوں تک پہنچاتے تھے۔ اب غیبت صغریٰ کا عرصہ کتنا ہے جی؟ بات علیہ ہی پتہ ہونا چاہیے، سارے رعیت ہے امام زمانہ کی، پتہ ہونا چاہیے۔ تو جی میں اپنی طاقت کے مطابق انعام دوں گا اس نوجوان بچے کو اتنا سادہ سوال جو رعیت کا مدت زمانہ بتا۔ بھائی نجف عباس، ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم 12ویں کی رعیت ہیں؟ 68 سال ہے زمانہ غیبت صغریٰ۔ غیبت صغریٰ کا کتنا عرصہ جی؟ 68 سال۔ اب جب امام کے جو آخری نائب تھے ان کی وفات سے 6 دن پہلے امام نے ایک تحریر لیٹر لکھا، علی بن محمد تم 6 دنوں کے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے۔ امام وہ ہوتے ہیں جسے کائنات کی ذرے ذرے کی خبر ہو۔ 6 دنوں کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اور اپنے بعد کسی کو نائب نہیں بنانا، کیونکہ میں غیبت کبریٰ میں چلا جاؤں۔ بس اس چوتھے نائب کی وفات کے بعد ہمارے 12ویں امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ امام کہاں چلے گی جی؟ اب غیبت کبریٰ میں امام چلے گئے، اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے؟ ہم امام کو کیسے یاد کریں؟ اکثر نوجوان سوال پوچھتے ہیں جی امام میں زمانہ کے شان میں اللہ نے کوئی آیت نازل کی ہے؟ علماء نے 300 ایسی آیات بیان کی ہیں جو حجت خدا پہ دلیل کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ 300 آیات۔ اور یاد رکھنا اگر قرآن آج زندہ ہے اس کی دلیل ہے وارث قرآن موجود ہے۔ قرآن میراث ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ میراث ہے۔ امام زمانہ وارث قرآن ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میراث کی شرط ہے بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے۔ اگر میراث کو بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے، وارث امام کو بھی بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے۔ اگر آپ کی توجہ ہو بوابط جاگی، میں آج کی اس مجلس کو پنتنی بنانا چاہتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ویسے تو 1000 آیات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں 5 ایسی آیات جو حجت خدا کے ظہور پہ دلالت کریں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے مفسر ہیں علامہ طباطبائی، علامہ، ان سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیں 12ویں آقا کی وجود پر قرآن کی سب سے زیادہ آیت کون سی دلالت کرتی ہے؟ آیت اللہ طباطبائی مسکرا کے فرماتے ہیں سورہ قدر ہے جو امام پہ دلالت کرتی ہے۔ سورہ قدر قصیدہ پڑھ رہی ہے قبلہ، وہ کیسے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ شب قدر نازل ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔
پریشان ہو گئے. بے شک بے شک کیا شب قدر ختم ہو گئی؟ تنزل شب قدر آتی ہے کہ رمضان میں بے شک کہ ختم ہو گئی؟ اگر شب قدر آتی ہے تو پھر ملائکہ بھی آتے ہیں. کیوں؟ من کل امر، اللہ کا ہر امر لے کر کس کے پاس؟ اول الامر، امام زمانہ کے پاس. نعرہ حیدری. ملائکہ آتے ہیں. مالک امام زمانہ موت کسے دیں، حیات کسے دیں، زندگی کسے دیں، رزق کسے دیں، دولت کسے دیں، معرفت کسے دیں؟ اب جس نے یہ سب کچھ لینا ہے اس کو امام کے دروازے پہ جھکنا پڑے گا. دوسری آیت، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمن. اگر تم مومن ہو تو اللہ نے ایک چیز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ نے ایک چیز کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. وہ جس چیز کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، چھٹے معصوم سے پوچھا مولا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا؟ امام فرماتے ہیں وہ میرا آخری مہدی ہے. جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو امام یہ اپنا تعارف کروائیں گے، انا بقیت اللہ، میں بطول کا بیٹا بقیت اللہ ہوں. اگلی آئی تھی ارشاد رب العزت ہوا سورہ احراف، فَلِنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی اس کا انتظار کرتا ہوں. پتہ چلا اللہ دو کام کرتا ہے، یا محمد اور آل محمد پہ درود بھیجتا ہے یا اپنے آخری حجت کا انتظار کرتا ہے. شیو اس انتظار کو سمجھو، اس انتظار میں راز کیا ہے، اس راز میں فضیلت کیا ہے. چھٹے معصوم فرماتے ہیں مل کے درود پڑھ دیں جلدی. معصوم فرماتے ہیں افضل العبادت انتظار الفرج. خدا کی عبادات میں سے سب سے افضل عبادت اپنے وقت کے امام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. کیوں؟ چوتھے امام نے، دیکھیں کون سے امام نے آپ کو یاد کیا؟ چوتھے امام اپنے صحابی ابو خالد کابلی سے فرماتے ہیں، اے ابو خالد میرے آخری بیٹے مہدی کی غیبت بڑی طولانی ہو جائے گی، بڑی طولانی. اور پھر رک کے فرمایا جو میرے بیٹے مہدی کے زمانے کے لوگ ہوں گے، زمانے کے القائلون بامامت ہی، اگر وہ اس کی امامت کے قائل ہوئے، اگر وہ اس کی امامت کے قائل ہوئے اور اس کے ظہور کے انتظار کرتے رہے، اگر وہ لوگ، میں پھر کہتا ہوں، اگر وہ اس کی امامت کے قائل ہوئے اور اس کے ظہور کا انتظار کرتے رہے. اب چوتھے امام نے آپ کی فضیلت میں جملہ کا ہوا افضل من کل زمان، وہ مہدی کے شیعہ ہر زمانے کی ریت سے افضل ہوں گے. ہر زمانے کی ریت سے افضل ہوں گے. اب امام کے جملے، اب ہر زمانے میں آدم کی ریت شامل ہے، نوح کی ریت شامل ہے، ابراہیم کی ریت شامل ہے. لیکن ہمیں پہچاننا چاہیے ہم انتظار کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے 5 نعمتوں کو لے کر آئیں گے. کتنی نعمتیں جی؟ پہلی نعمت
جب بطول کے آخری بیٹے کا وجود دنیا میں ظاہر ہوگا، پوری دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا، اسلام زندہ ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو کہ تمام انبیاء میں سے صرف حضرت عیسیٰ نماز کیوں پڑھیں گے؟ کیوں؟ اس وقت جب امام آئیں گے، عیسائی دنیا میں موجود ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ عیسیٰ کس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہے، آؤ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں۔ آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ کو مہدی کا سپاہی مانتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب اللہ کے نبی شب معراج چوتھے آسمان پر پہنچے نا، تو تمام نبیوں نے نبی کا استقبال کیا۔ انبیاء نے کہا یا نبی اللہ آپ نماز کو پڑھائیں، آپ نماز کو۔ نبی اللہ نے دائیں بائیں دیکھا اور کہا اینا اینا عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ آگے آئیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے عیسیٰ آپ اذان دیں، حضرت عیسیٰ اذان دیں گے، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں گے، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، پھر رسول کی طرف دیکھ کر کہیں گے اے نبی اللہ آپ کے بعد زمین پہ آپ کا خلیفہ کون، تاکہ اذان میں اس کی گواہی دوں۔ نبی فرمائیں گے میرا وصی ہوا علی ابن ابی طالب۔ اب سمجھ لگی اللہ نے عیسیٰ سے اذان دلوائی اور پھر مہدی کی ریت میں اس لیے بنایا جب امام زمانہ کعبہ کی چھت پر علی ولی اللہ والی اذان دیں گے، عیسیٰ نبی بلند آواز میں کہے گا مہدی یہ تو وہی اذان ہے جو عرش پہ میں نے بھی دی تھی۔ دنیا سے کفر ختم ہو جائے، دوسرا تحفہ تقیہ ختم ہو جائے گا۔ امام کے زمانے میں جو بات جو دین دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا۔ اچھا تقیہ کی لوگ تعریف کرتے ہیں ڈرنا، نہ ڈرنا تعریف نہیں ہے، یہ تعریف میری اپنی ہے۔ تقیہ سامنے والا اس قابل نہیں جو حق بات کو برداشت کر سکے۔ جب 12واں آئے گا ہر کوئی علی والا ہوگا، ہر کوئی اپنے دل کی بات کو ظاہر کرے گا۔ بس میں لمبا نہ ہو جاؤں جی، سوال میرا یہ ہے جس امام کے اتنے فائدے ہیں کیا ہم اس امام کی معرفت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے وجود کو امام کے نام پہ وقف کرتے ہیں۔ میری آنکھ امام کے تابع ہو، میرا ہاتھ امام کے تابع۔ اچھا 15 شعبان المعظم کی رات ہر بندہ امام کو خط لکھتا ہے، لکھتے ہیں خط، ہر بندہ لکھتا ہے۔ بتائیں کہاں کا یہ انصاف ہے بندہ اپنے امام سے محبت بھی کرے اور پورے سال میں صرف ایک خط لکھے؟ یہ تو امام نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے خط لکھو تاکہ تمہارے دشمنوں کو پتا چلے شیعہ جس کو خط لکھتے ہیں وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ کیونکہ خط لکھنا یہ علامت ہے زندہ ہونے کی۔ امام کی حسرت دیکھنا، امام فرماتے ہیں میرے شیعو تم روزانہ مجھے خط لکھو میں تمہیں روزانہ جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں ہر رات اپنے بستر پہ سونے سے پہلے میری حسرت ہے، امام فرماتے ہیں میری حسرت تو مجھ سے باتیں کر، دیکھ میں تجھے جواب کیسے دے۔ پھر امام فرماتے ہیں میرے ساتھ ایسی محبت رکھ جیسے بیٹا ماں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہاں؟ اچھا پھر امام فرماتے ہیں اپنے دسترخوان، یہ اہل بیت کی سنت ہے، کھانا دسترخوان پہ کھاتے ہیں،
امام فرماتے ہیں اپنے دسترخوان پہ ایک جگہ خالی چھوڑا کر، تاکہ تیرے بیٹے پوچھیں بابا یہ جگہ خالی کیوں؟ تو بتایا کر میں نے اپنے امام کی خالی جگہ رکھی ہے۔ تو مجھے یاد تو کر، تو جب بھی آیا مولا اولاد دے، مولا صحت دے، مولا نوکری دے، انصاف کر، کبھی تو میرے لیے بھی آیا ہے؟ حتیٰ کہ تو کربلا چلا گیا، تو سامرا چلا گیا، تو نے وہاں بھی ایک ہی رٹ لگائی، پیسہ، دولت، صحت، کبھی تو نے بھی مجھے کوئی چیز دی ہے؟ مولا آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو دولت چاہیے؟ نہیں نہیں، مولا آپ کو کیا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں مجھ مادی کو تیرا وجود چاہیے، مجھ مہدی کو تیرا وجود چاہیے۔ عزادارو ہمیں تیار کرنا چاہیے اپنے آپ، لیکن ہم تیار بتائیں آج اس مجلس میں امام آ سکتے ہیں؟ سارے نہیں بول رہے۔ میرے گھر میں امام آ سکتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں کسی ایک مومن کو دعوت دوں تو میں اس مومن کا کتنا انتظام کروں گا؟ کھانا، چاول، میٹھا، ہر کچھ اہتمام، کہیں میری عزت خراب نہ ہو، میری عزت بچ جائے۔ انصاف سے بتا تو نے اور میں نے اپنے امام کے ظہور کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے؟ صرف یہ ہم نام کے ہیں، صرف ہم اپنی حاجات کے لیے اللہم کلے کی یہ دعا نہ، جب تک ہم دل سے امام کو یاد نہیں کریں گے امام ظہور نہیں کریں گے۔ امام تو انتظار میں ہے کب میں دنیا میں آؤں اور اپنی دادی سکینہ کا بدلہ لوں۔ کن ظالموں نے حسین کی بیٹی کو تماچے کیوں مارے؟ جہنم کی مجالس ہے۔ یاد رکھنا امام زین العابدین اور عالیہ بی بی قیدن نہیں تھے، یہ مبلغ حسین تھے، کیونکہ قیدی ہمیشہ شرطیں مانتا ہے، امام نے اپنی شرطیں منوائی ہیں۔ اور یاد رکھنا یزید نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ ڈرا نہیں تھا، یہ تبلیغ بی بی زینب سے ڈر چکا تھا۔ امام سجاد کے خطبوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے وقت کے امام کو بولا سجاد میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ امام نے کہا تو مجھے کیا آزاد کرے گا؟ میں وطن جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے، جتنا بھی میرے بابا کا مال لوٹا گیا وہ واپس کرے گا۔ ہو عزادار اور جملے پہ ماتم نہ کرے۔ یزید جیسا ظالم کہتے ہیں سجاد میں سامان کہاں سے لوں، تیرے بابا کو کوئی ایک لوٹنے والا تھا۔ دوسرا امام فرماتے ہیں مجھے سر شہداء کے دے۔ تیسرا میری پھوپھی زینب کو اکیلا کمرہ دے، میری پھوپھی زینب اپنے بھائی حسین کی مجلس کروائے۔ بس عزادارو مکان ملا، عالیہ بی بی نے اعلان کروایا، شام کی عورتیں بی بی زینب کی مجلس سننے کے لیے آئیں۔ قربان کائنات کر دوں اس مجلس پہ جس کو زینب نے پڑھا تھا۔ عالیہ بی بی آئیں، اور شام کی جیسے عورتیں آئیں، پہلا جملہ علی کی بیٹی نے کہا، ہو سکتا ہے میں اسی پہ ممبر چھوڑ دوں۔ علی کی بیٹی کھڑے ہو کر کہتی شام والو، جیسے تم نے علی کی بیٹی کا استقبال کیا تھا قبر تک میں بھول نہیں سکتی۔ تم نے مجھے پتھر مارے تھے نا، لیکن رش بہت تھا، ہو سکتا ہے رش کی وجہ سے کسی شام کی عورت نے مجھ زینب کو پتھر نہ مارا ہو۔ آج زینب حاضر ہے، جتنے پتھر مارنا چاہو مجھ علی کی بیٹی کو مار لو۔ عزادارو سر دیے گئے، عرصہ مدت کے بعد
بھائیوں کے سر بہنوں کی جھولی میں آئے، شہزادہ علی اکبر کا سر آیا، ہر بی بی نے بین کیا واہ محمد قاسم کا سر آیا، عزادارو رو لینا جتنی تمہاری حسرت ہے، قاسم کا سر آیا، ہر بی بی نے بین کیا واہ علیہ مجھے عباس کے علم کی قسم، عباس کا سر آیا، جتنی بیبیاں بچ چکی تھی ہر بی بی نے کہا واہ